السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل ریختہ کلاسز میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں بہار بورڈ کلاس 10 کا اردو درخشاں سبق نمبر 3 افسانہ فرار۔ اس سے پہلی والی ویڈیو میں اس کا خلاصہ پیش کر چکا ہوں، تو آپ لوگ پلے لسٹ میں جا کر کے ضرور دیکھیں۔ آج میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں افسانہ فرار کے سارے سوالات کے جوابات۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مختصر ترین سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی؟ تو جواب میں لکھنا ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش پٹنہ شہر میں ہوئی تھی۔ پٹنہ میں یہاں الف نہیں ہوگا، ٹائپنگ مسٹیک ہوا ہے، تو آپ لوگ صحیح کر لیں، چھوٹی ہاں ہوگا۔ پٹنہ شہر میں ہوئی تھی۔ تو ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ پٹنہ شہر میں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش بتائیے، یعنی کہ وہ کب پیدا ہوئے تھے۔ تو جواب میں لکھنا ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش 10 جولائی 1910 عیسوی ہے۔ تو ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد محسن کی 10 جولائی 1910۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، تیسرا سوال دیکھتے ہیں۔ زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ یعنی آپ کے نصاب میں سلیبس میں کون سا افسانہ شامل ہے؟ تو زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا افسانہ فرار ہے۔ تو ہمارے نصاب میں شامل کون سا افسانہ ہے ڈاکٹر محمد محسن کا؟ تو افسانے کا نام کیا ہے؟ فرار۔ کیا نام ہے؟ فرار۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں چوتھا نمبر کوشچن۔ چوتھا میں کیا ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام بتائیے، یعنی ان کے پتا جی کا نام کیا تھا؟ تو جواب میں لکھنا ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ یاد رکھنا ہے، ان کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ سید محمد رشید۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور 5 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں۔ 5 نمبر میں کیا ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ یعنی کون سے ٹاپک یا کون سے موضوع پر کیا رکھتے تھے؟ مہارت رکھتے تھے۔ تو جواب میں لکھنا ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن نفسیات موضوع پر مہارت رکھتے تھے۔ تو ان کا موضوع کیا تھا؟ نفسیات۔ کیا تھا؟ نفسیات یعنی سائیکولوجی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مختصر سوالات۔ تو پہلا سوال کیا ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے لکھیے۔ تدریسی سرگرمیوں یعنی کہ جب وہ پڑھا رہے تھے اس پر کتنے جملے لکھے ہیں؟ 5 جملے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ جواب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر محمد محسن نفسیات کے پروفیسر تھے۔ تو پہلا جملہ کیا ہو گیا ہمارا؟ ڈاکٹر محمد محسن نفسیات کے پروفیسر تھے۔ وہ 1938 عیسوی میں پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ عارضی یعنی کہ پرماننٹ نہیں، عارضی طور پر کیا ہوئے؟ لیکچرر بحال ہوئے۔ پھر 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ 1953 عیسوی میں وہ شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے، اور 1974 عیسوی میں وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ تو 1974 عیسوی میں وہ کیا ہوا تھا؟ اپنی نوکری سے ریٹائر ہوا تھا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 میں کیا ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات کا ذکر کیجیے، یعنی انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی تھی۔ تو دیکھتے ہیں جواب کیا ہوگا۔ تو ڈاکٹر محمد محسن نے اپنے 26 سال کے لمبی تدریسی ملازمت میں تدریسی خدمات کے ساتھ نفسیات کے موضوع پر کئی تجربات کیے اور کئی کتابیں لکھی۔ تو انہوں نے 26 سال کی عمر میں بہت ساری خدمات انجام دیے ملازمت کے دوران، اور نفسیات کے موضوع پر بہت ساری کتابیں بھی لکھی، اور نفسیات کی دنیا میں ان کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ ان کی تصانیف میں ان کے افسانوں کا مجموعہ انوکھی مسکراہٹ اردو دنیا میں کافی مقبول ہوا، اور نفسیات کے موضوع پر بھی ان کی کئی کتابیں ہیں۔ ان میں نفسیاتی زاویے ان کی نفسیاتی مضامین کا مجموعہ ہے۔ تو آبجیکٹو میں یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ نفسیاتی مضامین کا مجموعہ کا نام کیا ہے؟ تو نفسیاتی زاویے۔ اور ان کا شعری مجموعہ کیا ہے؟ زخم کے پھول ہے۔ اور ان کا شعری مجموعہ کیا تھا؟ زخم کے پھول۔ ان کے علاوہ اور بھی دوسری کتابیں شائع ہوئی۔ شائع کا مطلب ہوتا ہے پبلش یا پھر چھپنا یا پرکاشت ہونا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال نمبر 3 میں کیا ہے کہ محمود کے کردار پر 5 جملے لکھیے۔
تو جواب میں لکھیں گے کہ ہمارے نصاب میں شامل افسانہ فرار میں محمود مرکزی کردار ہے، یعنی مرکزی کردار افسانہ فرار میں کون ہے؟ محمود۔ محمود اپنی عمر کے 10ویں سال میں یتیم ہو جاتا ہے، تو اپنی عمر کے 10ویں سال میں کیا ہوتا ہے؟ وہ یتیم ہو جاتا ہے، اور باپ کے مرنے کے تھوڑے ہی عرصہ بعد جو ہے اس کی ماں بھی ڈیتھ کر جاتی ہے، اور باپ کے مرنے کے تھوڑے ہی عرصہ بعد اس کی ماں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور قسمت اسے اپنے ماموں کے مکان میں منتقل کر دیتا ہے، اور وہ اپنے ماموں کے یہاں چلا جاتا ہے۔ دشواریوں اور مصیبتوں کا اس کی زندگی میں آغاز ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں شروع ہو جاتی ہے۔ ماحول کی ناسازگاریاں اسے جتنی زیادہ ٹھوکر لگاتی، اس کے اندر اس قدر اس کا تجربہ بڑھتا ہی جاتا، یعنی اس کے اندر جو ہے جتنی پریشانی آتی اس سے کچھ نہ کچھ وہ سیکھتا۔ وہ بہت ہی کم عمر میں مستقل مزاج اور عزم کی پختگی کا مکمل نمونہ بن گیا، یعنی بہت ہی کم عمر میں وہ بہت ہی زیادہ سمجھدار بن چکا تھا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے مقابلہ ذاتی امتحان میں حصہ لیا اور ڈپٹی کلیکٹر بن گئے، اور انہوں نے اپنا اعلیٰ تعلیم حاصل مکمل کرنے کے بعد جو ہے کمپٹیٹیو ایگزام میں بیٹھا اور وہ کیا کیا؟ ڈپٹی کلیکٹر بن گیا۔ چلیے آگے بڑھتے دیکھتے ہیں اب طویل سوالات میں۔ طویل سوالات میں کیا ہے؟ طویل کا مطلب لانگ، یعنی کہ بڑا۔ ڈاکٹر محمد محسن کی افسانہ نگاری پر ایک مضمون لکھیے۔ تو جواب میں لکھیں گے کہ سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ تو ان کا شمار جو دیکھا جائے تو اردو کے سب سے اہم اور مشہور افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ شمار کا مطلب گنتی۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ انوکھی مسکراہٹ ہے۔ اس مجموعے کی بڑی پذیرائی ہوئی، یعنی بہت زیادہ پھیلا، اور پروفیسر محسن کی افسانہ نگاری کے تعلق سے اردو کے معروف ناقد آل احمد سرور لکھتے ہیں، یعنی اردو کے بہت بڑے ناقد جو ہیں، کرٹیسائز کرنے والے آل احمد سرور، وہ لکھتے ہیں کس کے بارے میں؟ محسن کے بارے میں، کہ پروفیسر محمد محسن کے افسانوں میں فطرت انسان کے سربستہ رازوں سے جس چابک دستی سے پردہ اٹھایا گیا ہے اس سے ان کی گہری نظر اور فنی صلاحیت دونوں کا اندازہ ہوتا ہے، یعنی ان کی تعریف میں لکھتے ہیں سب الفاظ۔ محمد محسن کا افسانہ انوکھی مسکراہٹ اپنے وقت میں سنگ میل ثابت ہوا، یعنی بہت ہی زیادہ مشہور ہوا۔ اس میں ایک اب نارمل لڑکی کی کہانی پیش کی گئی ہے، یعنی ایک نارمل سی لڑکی کی کہانی پیش کی گئی ہے انوکھی مسکراہٹ میں، جو موت کے حادثے سے بجائے رنج و روح افسردہ ہونے کے مسرور ہوتی ہے، یعنی کہ کتنا بھی دکھ آتا ہے وہ پھر بھی خوش رہتی ہے۔ شادی کے بعد اپنے بچے کی موت پر بھی اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے جو قاری کو حیرت زدہ کر دیتی ہے۔ محمد محسن نے نہایت فنکاری کے ساتھ اس اب نارمل لڑکی کی اب نارمل زندگی کی لہر بھر دی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ محمد محسن نے اپنے افسانوں میں زندگی کے خارجی مسئلوں کو نفسیاتی تجزیہ اور تخیل کے ساتھ سامنے لایا ہے۔ ان کے افسانوں میں نفسیاتی کیفیات جاری و ساری ہیں، اور یہ کیفیت ان کے سارے افسانوں میں بدرجہ اتم موجود ہے، تو ان کے سارے افسانے بہت ہی زیادہ مشہور ہیں۔ چلیے طویل سوالات میں سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں کیا ہے کہ افسانہ فرار کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ تو جواب میں لکھنا ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کا افسانہ فرار نفسیاتی افسانہ ہے۔ تو کیسا افسانہ ہے؟ نفسیاتی افسانہ ہے۔ اس افسانے کا مرکزی کردار محمود ہے۔ افسانہ نگار نے اس کردار کا نفسیاتی تجزیہ کیا ہے۔ محمود حصول تعلیم کے لیے، یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سرگرداں رہتا ہے، اور وہ عام نوجوانوں کے برخلاف ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہے جو ایک اچھے اور ہونہار طالب علم کی شناخت، یعنی کہ پہچان ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دوستوں کے ورغلانے پر سیر و تفریح کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور ایک نفسیاتی الجھن کا شکار رہتا ہے۔ بچپن میں اپنی ماں کی سخت مزاجی، شدت پسندی اور مرد پر عورت کے حکمرانی نے لاشعوری طور پر اسے عورت سے متوحش اور منتفر بنا دیا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ حصول تعلیم کے بعد اسے اچھی سی ملازمت مل جاتی ہے، پھر
پھر شادی ہوتی ہے، لیکن اس ذہنی خلف شاہ کی وجہ سے اس کی ازدواجی زندگی ادھوری اور نامکمل رہ جاتی ہے، یعنی شادی کے بعد والی زندگی ادھوری رہ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے کہ اس کی ماں جو ہے اس کے والد صاحب کو کتنا زیادہ جو ہے ٹارچر کرتے تھے۔ زندگی کی یہی کشمکش اس افسانے کا مرکزی خیال ہے، جسے افسانہ نگار نے محمود کے کردار کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ناظرین کو ویڈیو ضرور اچھا لگا ہوگا۔ آپ لوگوں کو اگر ویڈیو اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو انیبل کر دیں، اور اگر لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو اسے بھی شیئر کریں۔